ویلکم بیک ناظرین آپ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کی بنیانہ مرصوص اور مارکہ حق کے حوالے سے خصوصی براہ راست نشریات دیکھ رہے ہیں۔ وقفے کے دوران ہمیں دو نئے پینلسٹ نے جوائن کیا ہے، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے جنرل سیکرٹری پرویز احمد شاہ ایڈوکیٹ صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف حریت رہنما جناب مشتاق الاسلام صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ پرویز احمد شاہ صاحب، کیا آپ کہیں گے، آپ خاصے مصروف رہے اس مارکے کے حوالے سے، جو تقریبات تھیں ان میں اے پی ایچ سی نے کشمیری عوام کے جو جذبات ہیں اس حوالے سے، کشمیری عوام کی جو مشکلات ہیں اس حوالے سے، ان کو نمایاں کرنے کے لیے اور ان کو رائے عامہ تک پہنچانے کے لیے الگ سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔ تو یہ آپ کے کیا مقاصد تھے اس حوالے سے، اور اس دن کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف صاحب، آپ کا شکریہ، پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اس دن کے حوالے سے حریت کانفرنس کا موقع بھی سامنے آئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنیانوں مرصوص کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ ہندوستان پچھلے کئی سال سے پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرتا رہا، جس کے خلاف پاکستان نے دنیا کو آگاہ کیا تھا کہ ہندوستان کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کشمیر میں کرنے جا رہا ہے، کیونکہ تجربہ رہا ہے پاکستان کا اور کشمیریوں کا کہ ہم نے پہلگام کے سے پہلے چھٹی سنگھ پورہ میں سکھوں کا واقعہ دیکھا، ہم نے سمجھوتا ایکسپریس دیکھا، ہم نے دہلی میں جو اٹیک ہوا پارلیمنٹ پہ وہ دیکھا، اس کے بعد ہم نے پلوامہ کا اٹیک دیکھا۔ ان اٹیکس کا جب تسلسل دیکھتے ہیں تو ان اٹیکس کے نتیجے میں اسکلیشن ہندوستان کرتا ہے، فوجوں کو آمنے سامنے لاتا ہے اور ایک لمیٹڈ وار کرتا ہے، اور اپنا جو ان کا ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، محدود مقاصد جو حاصل کرنا وہ چاہتا ہے، اور پاکستان کو کوشش کرتا ہے کہ یہ ایز اے وار مونگر کے طور پہ اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی طرح جب ہم نے پہلگام آپریشن پر جو پہلگام میں ہندوستان نے فالس فلیگ آپریشن کیا، یہ 22 تاریخ کو ہوتا ہے، 22 اپریل کو۔ اس میں 26 ٹورسٹوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ابھی نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ ہندوستان کا میڈیا ایک کمپین شروع کرتا ہے پاکستان کے خلاف کہ یہاں پہ دہشت گردی جو ہوئی ہے، اس دہشت گردی میں دو فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ جو لوگ وہاں مارے گئے وہ ہندو تھے، اور دوسرا کہ پاکستان سپانسرڈ یا آپریشن تھا، کیونکہ پاکستان امیجیٹلی رسپونڈ کرتا ہے اس کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی آفر کرتا ہے، جو مہذب دنیا میں ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن ہندوستان کو ان دنوں بہار میں الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ الیکشن کمپین میں اس کو سیل کرنا ہوتا ہے اس پاکستان دشمنی کو۔ اس کے بعد فوراً یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرتے ہیں، ویزا ریجیم جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور جو کشمیری یا پاکستانی ادھر سٹک تھے یا یہاں پہ تھے ان کو امیجیٹلی واپس بھیجتے ہیں، اور جو پاکستان ایمبیسی میں جو ہمارے وہاں پہ ڈپلومیٹس ہے ان کو پرسنل نان گریٹا ڈکلیئر کر کے ان کو 48 آورس کے اندر اندر واپس بھیجتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو دیکھا کہ اس کے بعد یہ شروع کرتا ہے کہ اب ایک آپریشن کی تیاری کرتا ہے، اور اس کے فوراً بعد 22 سے اپ ٹو 7 بتدریج یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بتدریج یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے ملائن کیا جائے، اور اس دوران جتنا یہ ٹائم لیتا ہے تو اس دوران یہ ٹروپس کی موومنٹ کرتا ہے، اور کنٹینیوسلی ایلیگیشنز پاکستان پہ ڈالتا ہے، اور کہتا ہے ہم ہنٹ کریں گے جہاں سے یہ ملیں گے، بلکہ اس پہ کوئی تحقیقات نہیں کی جاتی، اور ودن ہاف این آور آپ ایک ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں ان کے خلاف جو بقول ان کے اس آپریشن میں تھے، اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتے۔ آج تک نہ وہ دہشت گرد پکڑے گئے اور نہ ہی کوئی ریلیونٹ سٹیٹمنٹ آیا کہ کنیکشن کہاں سے تھا۔ جب یہ آپریشن بنیان المرصوص سے پہلے آپریشن سندور کا اس کا نام دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو وہاں پہ خواتین جو ہے ان کا سندور اجاڑا گیا ہے
اور اس کے مانگ میں سندور جو بھرتے ہیں جی، تو اس کے بعد یہ سندور بانٹنا ہندوستان میں شروع کرتے ہیں. اب گھر گھر سندور جائے گا اور جس کی خلاف بڑا ریئیکشن آتا ہے ہندوستان میں کہ اب نریندر مودی ہندوستان کی خواتین کے اس میں مانگ میں سندور بھرے گا. اس کے فوراً بعد یہ اٹیکس کرتے ہیں وداؤٹ انفارمیشن اور اس کے بعد یہ پاکستان کی مختلف جگہوں پہ سویلین آبادی پہ حملے کرتے ہیں. لیکن پاکستان بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. 3 دن مسلسل یہ کوشش کرتا ہے کہ اسکلیشن نہ ہو، لیکن 10 تاریخ کو کمپل کیا جاتا ہے اس کے آپریشن کے نتیجے میں، سندور کے نتیجے میں، اور پاکستان واپس جوابی کارروائی کرتا ہے جو پروپورشنیٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ان کا حملہ جو تھا وہ سویلین انفراسٹرکچر تھا، اور پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی وہ فوجی تنصیبات تھے اور تقریباً 22 مقامات پر انہوں نے حملہ کیا. تو اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان یہ سمجھ گیا کہ پاکستان نے جب جواب دیا تو ہندوستان سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی پوزیشن نہیں رہی. سفید جھنڈے یہ کھڑے کرتے ہیں LOC پر، سرحدوں پر، اور امن کی گزارش کرتے ہیں، اور یہ خود ہی ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں جو ہماری اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو پولیٹیکل رجیم ہے، اور وہ کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں سیز فائر کروایا جائے. پاکستان خطے میں امن کی خاطر اس سیز فائر کو ویلکم کرتا ہے اور سیز فائر ہو جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہندوستان اس کے بعد جو پاکستان کو ایز اے وار مونگر کرنا چاہتا تھا ثابت، یہ پیس میکر کے طور پہ سامنے آ گیا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی بھی بڑھ گئی، ملیٹریلی، پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی بھی. اس لیے یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. دشمن کو جواب بھی دیا، اور اس کے علاوہ جو پاکستان ایک پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بن گیا تھا کہ کشمیر پہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، چاہے ملٹری پالیسی ہے، ڈپلومیٹ، اس میں بالکل یہ بیک فٹ پہ چلے گی، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جو کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ریوائیو ہو گئی ساری فریڈم سٹرگل اور لائم لائٹ میں کشمیر آ گیا. تو ہم نے اس بنیان المرصوص سے یہ نکالا کہ یہ جنگ جو تھی یہ صرف پاکستان کی جنگ نہیں تھی، تو کشمیر کی بھی جنگ ہے. کشمیر ہی نتیجہ اس کا بنا. تو اس کے بعد آل پارٹیز حریت کانفرنس کو چونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے کی، سپیس نہیں ہے وہاں پر، تو حریت کانفرنس کی مقبوضہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، یہاں کی لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ان تقریبات کو بڑے پیمانے پہ منایا جائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے. بیس کیمپ میں ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے ایک بڑی ریلی یہاں پہ کی، بلکہ پاکستان کی کل کی سب سے بڑی ریلیوں میں تھی. اور اس کے بعد شام کو ہم مزار شہداء پہ گئے اور وہاں پہ اپنے کشمیری بھائی، وہاں پہ چونکہ فوجی جوان بھی شہید ہے، وہاں ان کی بھی یادگار ہے، وہاں کے یہاں کے کچھ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تحریک آزادی میں. کل ہم نے مقبوضہ کشمیر کی عوام کی طرف سے وہاں پہ پھول چڑھائے، وہاں پہ آتش بازی کی. اگرچہ مقبوضہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ مزار شہداء پہ سری نگر نہیں جا سکتی، کیونکہ حریت کانفرنس ایک ریپرزنٹیٹیو فورم ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہاں پر یہ ان کی ترجمانی ہوتی ہے. اس لیے ہم بڑے مطمئن ہیں الحمدللہ کہ یہ سیلیبریشنز جو ہیں یہ بڑے پیمانے پہ ہونی چاہیے. مشتاق الاسلام صاحب کیا کہیں گے اس ایک بحث میں جو بھارت کے میڈیا کا ایک غیر ذمہ دارانہ کردار ہمیں نظر آیا؟ وہ جو ہٹلر کی جرمنی ہے، لارڈ ہاہا اور جرمنی کالنگ پروگرام کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، موڑتے تھے، ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو بھارت کے میڈیا کا بھی وہی رول رہا یہاں کے تک کہ لاہور میں انہوں نے ایک بندرگاہ بھی ایسی دریافت کر لی اور جس پہ قبضہ بھی ہو گیا بھارت کا. تو یہ ایسا ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کا ایک جو ان کا ماؤتھ پیس تھا میڈیا، وہ ایکسپوز ہو گیا بری طرح. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک بڑا ملک ہے، آبادی رقبے کے لحاظ سے اس طرح کی غیر ذمہ داری کا اس کو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آج کا دن ہم سب کے لیے بحیثیت ایک بہت بڑا دن اور مبارک کا دن ہے، اور آج کے دن ہم افواج پاکستان کو تحسین پیش کرتے ہیں اور حکومت پاکستان کو تحسین پیش کرتے ہیں. آج الحمدللہ پاکستان نے آج کے دن وہ معرکہ حق سر کیا جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی. دیکھیے، جب ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کا واقعہ یہ ڈرامہ رچاتا ہے تو اس سے پہلے اس سے ایک ڈرامہ پورا ایک سین بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے میڈیا کے محاذ پہ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ہم نے پولیٹیکلی کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو جب ہندوستان
پاکستان کی طرف جو ہے وہ حملہ کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جس طرح اس نے 3 دن لگاتار مختلف جگہوں پہ اس نے اپنا جو ہے ناپاک عزائم کو دوام بخشنے کے لیے جو انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے گودی میڈیا جو تھا، جو پری پلاننگ میڈیا تھا، اور جنہوں نے پورا ایک سین بنایا ہوا تھا، پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم نے میڈیا کے اوپر اس نام نہاد جو ہمارا جو آپریشن ہے یا جو ہماری یہ پلاننگ ہے، اس کو ہم نے کس طرح دنیا میں جو ہے وہ صحیح انداز میں پیش کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ عارضی جو چیز ہوتی ہے، جو مصنوعی چیز ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی ہی ٹائم میں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، جس طرح ایک بلبلہ ہے پانی کا، وہ چڑھتا ہے تو لیکن پھٹ جاتا ہے جو پھر پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہی مثال ہندوستان کی میڈیا کی بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا کہ جن لوگوں کو میڈیا کے اوپر لا کر پاکستان کو فتح کرنے کا جو ہے نا جشن منا رہے تھے اسی دوران، اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے کراچی میں فلاں جگہ پر ہم نے جو قبضہ کر لیا، لاہور میں ہم نے فلاں جگہ پر یہ کر لیا، یعنی مختلف جگہوں پہ انہوں نے اتنا ایک تہلکہ مچا دیا کہ لگتا یہ تھا کہ شاید ہی پاکستان جو ہے نا وہ ہندوستان کے ہاتھوں میں جو ہے نا ابھی وہ ہو رہا ہے اور قبضے میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک بہت بڑا ان کی پلاننگ تھی، تو آپ دیکھیں کہ جب ایک فیک چیز ہوتی ہے، جو ایک رچی رچائی چیز ہوتی ہے، وہ اپنی رایامہ کو ہی بیوقوف تو بنا رہے ہیں وہ چونکہ یکدم سے ریورس ہو کے، اور وہ جب اصل چیز سامنے آئی کہ بھئی یہ تو بالکل ہی جو ہے نا کوئی اس طرح کی چیز، اور بلکہ ان کے اپنے لوگوں نے ہندوستان کے اندر ان کے بڑے جو ہے تھنک ٹینکس کے، ان کے فوجی ریٹائر لوگ ہیں، انہوں نے بھی آ کے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، میڈیا کے ذریعے بھی، اور سب سے زیادہ اپوزیشن جماعت وہاں پر کانگریس کے بہت سارے ایسے پارلیمنٹری لوگوں نے وہاں پر جو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مودی کی جو ہے نا ایک بالکل پری پلاننگ ایک چیز تھی، اور یہ عارضی طور پہ اور فیک تھی، جس کا جو ہے نا یہ ڈرامہ رچایا گیا، تو اس پہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ نے دیکھا کہ اس میں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے بھی کافی سارے سوالات اٹھائے گئے تھے اس وقت کہ بھائی جو چیز ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے تو اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے، تو دنیا کے میڈیا نے بھی اس کا ایکسپوز کیا، اور بالخصوص ہندوستان کے اندر ہندوستانی لوگوں نے بھی ہندوستان کے اس گودی میڈیا کو جو ہے وہ ایکسپوز فی الوقت اسی وقت کر دیا کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مدد یہ تھی کہ جب 10 مئی کی صبح کو پاکستان کا یہاں سے جوابی وار ہوتا ہے مارکہ حق بنان المرصوص کا، اس میں اس کے بعد 3-4 گھنٹوں کے بعد تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں دنیا کی میڈیا کے اوپر بھی کہ بھائی جو ہندوستان کا یہ تھا ایک میڈیا کے اوپر جو ہے نا ایک ان کا بالکل ڈرامہ تھا، اور یہ بالکل ایک غلط بیانی، اور یہ بالکل جو ہے نا فیک چیزیں چلا رہے تھے، تو یہ ساری ریورس ہوئی اور یہ ان کے جو ہے نا گلے میں پڑ گئی ساری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میڈیا کو بھی ایک مرتبہ بالکل ایکسپوز کر دیا، ان کو جو بالکل دنیا کے سامنے بھی ننگا کر دیا، اور اپنی عوام کے اندر، ہندوستان کی عوام کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ موکی کھانی پڑی مودی سمت گودی میڈیا کو بھی، اور میڈیا جو ہندوستان کا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ میڈیا جو چیخ کے جو ہے یہ کہہ رہا تھا فلاں جگہ پر ہم نے یہ کر دیا، تو وہ میڈیا بھی زمین بوس ہو گیا 10 مئی کے اس مارکہ حق کے جو ہمارا مارکہ تھا، جو ہمارا حملہ یہاں سے تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے ہندوستان کا ہی کیا، ان کی تمام تر جو ہے نا فوجی قوت کا بھی، نریندر مودی کا بھی جو نیریٹو تھا، وہ جو ان کا اس کا گمنڈ تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملایا، اور وہ میڈیا بھی جو ہے نا تب سے خاموش، تب سے کوئی ایسی چیز ان کے زبان پہ، ان کے منہ پہ نہیں آتی۔ بلکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جب ہمارا ڈیلیگیشن دنیا کا پاکستان اسلام آباد کی طرف جو ہے نا یہ امریکہ ایران کا آ رہا تھا، آپ نے دیکھا انڈیا کے اس چینل کے اندر وہ جو ان کا اینکر پرسن تھا، اس نے تو وہ فائل پھاڑ دی اور اسے پھینک کے نیچے لگائی کہ وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مارکہ حق بنان مرصوص کے بعد جو رسوائی انہیں ملی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کا گمنڈ اور خاک میں ملایا، جو غرور ان کا خاک میں ملایا، تو یہ تو تاریخ رقم ہو گئی، اور یہ رہتی دنیا تک الحمدللہ یہ 10 مئی مارکہ حق بنان مرصوص قائم رہے گا، اور یہ دہراتا رہے گا اس چیز کو، ہندوستان کے اس غرور کو، اس گمنڈ کو کہ بھئی آپ جو گمنڈ اور غرور آپ کا تکبر تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ پرویز صاحب، اس ایک سال میں بلا شبہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بڑی پیش قدمی کی، پاکستان ایک نکھر کر پاکستان کا جو نام ہے وہ سامنے آیا، رول سامنے آیا، بلکہ اس میں بہت اضافہ ہوا جو ایک عالمی سطح پر پاکستان کا ایک رول بڑا ہے۔ اس ایک سال میں اس سفارتی کامیابیوں کی اس راہ میں آپ مسئلہ کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟
جی عارف صاحب، دیکھیں، جب ہم اس خطے کی بات کرتے ہیں، اس خطے میں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ ایران کی جنگ. حتیٰ کہ ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ یہ نیوکلیئر ویپنز بنانے جا رہا ہے. بنائے نہیں ہے، پیسفل مینز کی بات کر رہا ہے ایران. اس کے برعکس جب آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے یہ 3 نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایک تنازع ہے. یہ اس میں چائنا ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں جو انڈیا ہے. بالکل جغرافیائی لحاظ سے جغرافیہ متصل ہے. 3 جی. ملکوں کے درمیان یہ ایک آپ دیکھیں نا، جب ایک سائڈ سے ہندوستان بار بار جارحیت کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے. دیکھیں، ابھی تک جو دنیا کا کردار رہا ہے وہ کانفلکٹ کو مینیج کرتے ہیں. لیکن آپ کب تک کانفلکٹ کو مینیج کر دیں گے؟ آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا پڑے گا. آپ ابھی کہیں گے کہ بھائی صلح صفائی کر لے 1 دن 3 دن. میں ابھی سن رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے آج، بہت ہی ریلیونٹ اسٹیٹمنٹ تھا. اس نے 2 چیزوں کو ڈسکس کیا. ایک تو اس نے کہا کہ جو معرکہ حق بنیان المرصوص جو تھا، یہ 2 آئیڈیالوجیز کے درمیان جنگ تھی. کیونکہ وہ ہندو آئیڈیالوجی ہے، یہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی ہے پاکستان. اور دوسری بات اس نے کہی کہ پاکستان کی کہانی کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. تو ان 2 چیزوں کا ہم دیکھیں کہ جب کشمیری کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، وہ اس آئیڈیالوجی کو انڈورس کرتے ہیں جس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پاکستان کا وجود قائم ہوا تھا. اور کشمیر میں آپ دیکھیں جو اس وقت ہندوستان کی جنگ ہے کشمیریوں کے خلاف، وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. مذہبی آئیڈیالوجی ہو، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو، ان آئیڈیالوجی کو تباہ کرنے پہ اس وقت تلا ہوا ہے ہندوستان. اور ادھر سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان، جب عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی کہانی نامکمل ہے کشمیر کے بغیر، اور ہر کہانی میں کشمیر ہے، تو آپ دیکھیں کہ پوزیشن کہاں پہ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو چیف آف آرمی اسٹاف یا پاکستان کا جو پولیٹیکل جو اس وقت پولیٹیکل سسٹم ہے، لینڈسکیپ وہ ہے. بار بار ریٹیریٹ کرتے ہیں اس چیز کو. کشمیر میں وہاں پہ ڈیموگرافک چینج ہو تو پاکستان سیریس کنسرن ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی شہادت ہو تو سیریسلی کنسرن ہوتا ہے. اور جب انہوں نے دیکھے اس خطے میں پاکستان کی کسی اور ملک کے ساتھ لڑائی ہی نہیں ہے نا. ہماری جو دفاعی صلاحیت ہے یہ انڈیا سینٹرک ہے، اور جو ہندوستان کی دفاعی صلاحیت ہے کم ہے زیادہ ہے وہ پاکستان سینٹرک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی فوجی بلڈ اپ کرتا ہوں، وہ بھی فوجی بلڈ اپ کرتے ہیں، تو اس فوج نے کبھی نہ کبھی ٹکرانا ہے، اور ٹکرانے کے لیے جواز بھی ہے، وہ ہے کشمیر. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ موقع ہے، کیونکہ اس وقت اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں پیس میکر ہوں، میں نے اتنے تنازع حل کروائے، تو وہ 3 نیوکلیئر طاقتوں میں پاورز میں پھنسا ہوا ایک ایسا کمپلیکیٹڈ ایشو جو خود ایون یہ ہم اس کو کہتے ہیں برٹش لیگیسی جو ہے، خود کہتے ہیں انریزالوڈ جو ہے آف دا انفنشڈ ایجنڈا. وہ ایجنڈا ابھی تکمیل پہ نہیں پہنچا 1945 میں. ہم پر امید ہے، اور کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں پاکستان کو اس تحریک میں کامیابی کے پیچھے 1-2 چیزیں ہیں. ایک تو لیجیٹیمیٹ فریڈم اسٹرگل، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں، اس کے بعد کشمیریوں کا ریزالو، اور وہ 5.5 لاکھ شہداء. ان ساری چیزوں کو آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پاکستان ایک سٹرانگ وکٹ پر ہے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی، اور نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ 2 سال ناٹ مور دین دس، ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس خطے میں کوئی تبدیلی ضرور آنے والی ہے. اور اس امید ہے کہ دوسری طرف کشمیری بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، وہ کوئی کمپرومائزز ہی نہیں کرتا ہے. آپ اس کو اکنامک پیکیج دیتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. آپ اس کو کہتے ہیں ہم ریلوے بچھائیں گے، وہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے اپنی اکانومی کو تباہ کیا، خود جیلوں میں ہے، لیڈرشپ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی ہے، کوئی سرنڈر نہیں کر رہا ہے. وہ آج بھی انہوں نے کئی دفعہ انہوں نے کہا آپ کشمیری ہمارے ساتھ کچے داغوں کا رشتہ رکھے، سکا از دا لمٹ، کہ آپ جہاں تک جانا چاہے ڈیولپمنٹ، جو آپ کی خواہشات اور جو آپ کی خواہشات ہو، لیکن ایک رشتہ رکھے. لیکن کشمیری ہندوستان کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ ہر گھر متاثر ہے. ہر گھر سے ہم نے جنازہ اٹھایا. یا تو عام لوگوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے، وہ دشمنیاں تو سالہ سال چلتی ہے، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے. ہندوستان کیسے تصور کر سکتا ہے؟ آج انہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے
وہ ہے سے نو ٹو ڈرگس. آپ دیکھیں گے, آپ اس کو مانیٹر کریں, وہ وہاں پہ کہتے ہیں ڈرگس کے خلاف ہم اس وقت جو پورے کشمیر میں ہم موبلائزیشن کرتے ہیں, وہ یہ ڈرگس کے خلاف نہیں ہے, وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں دنیا کو. ہم ڈرگس کے خلاف یہاں نارمل سی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. لوگ جو ہیں اب ان کے لیے باقی مسائل اب نہیں رہے, سیاسی مسئلہ کوئی بھی نہیں رہا. ڈرگس بھی انہی کی پھیلائی ہوئی ہے, انہی کے آدمی جو ہے ایڈکشن وہی کر رہے ہیں. آپ نے شراب کی دکانیں کھولی ہے, ہر محلے میں آپ نے شراب کی دکانیں کھولی ہے. باہر جہاں پر آپ فینیٹسزم آپ کہتے ہیں, وہاں پہ آپ لائسنس نہیں دیتے ہیں. وہاں پہ آپ لائسنس, کشمیر میں آپ یوں لائسنس دیتے اور دوسرے شراب کی دکان, کیونکہ کشمیریوں کو ایڈکٹ بھی خود بناتا ہے. تو پھر دوا جو دینے کے لیے پھر ایک نیریٹو خود ہی قاتل خود ہی مسیحا والی خود ہی مسیحا بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, فیک نیریٹیوز نہیں بنتے ہیں. نیریٹیوز جب تک اب ریئلٹیز پہ نہیں بنائیں. بہت بہت شکریہ پرویز احمد شاہ صاحب, بہت شکریہ مشتاق الاسلام صاحب. ناظرین, یہاں ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے دوران آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے.